کیا یہ سوچنے والی بات نہیں کہ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بس چند گھنٹوں بعد ہونے والا ایک واقعہ آج بھی 21ویں صدی میں مسلم دنیا کی سب سے گہری اور شاید سب سے تکلیف دہ تقسیم کی وجہ بنا ہوا ہے؟ بالکل، اور یہ کوئی عام سیاسی جھگڑا نہیں تھا کہ تخت کس کو ملے گا۔ یہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے اسلامی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا بحران۔ ہم ان واقعات کی تہہ تک جائیں گے جنہوں نے سنی اور شیعہ مکاتب فکر کو جنم دیا۔ جی، اور ہمارے پاس ذرائع بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ امام الطبری جیسے پرانے مورخین کی کتابیں ہیں، حدیث کی روایتیں ہیں، اور ساتھ ہی آج کے دور کے مورخین کے تجزیے بھی، جو ان پرانی کتابوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اور ایک بات شروع میں ہی واضح کر دیں، ہمارا مقصد یہاں کسی کو صحیح یا غلط ثابت کرنا بالکل نہیں ہے۔ ہم تو بس ایک غیر جانبدار تحقیق کر رہے ہیں۔ دونوں طرف کی کہانیاں، ان کے دلائل اور ان کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ایک ہی تاریخ کے دو بالکل مختلف مطلب کیسے نکل آئیں۔ تو آئیے اس پیچیدہ تاریخ میں گہرائی تک اترتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ جب ہم اتنے پرانے اس وقت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جو کچھ معلوم ہے وہ آخر معلوم کیسے ہے؟ یہی اس موضوع کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ آپ ذرا سوچئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے دور سے ہمارے پاس کوئی ایک سکہ تک نہیں ہے، کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے، آثار قدیمہ کی کوئی ایسی چیز نہیں جو براہ راست اس زمانے کی ہو۔ ایک منٹ، کیا مطلب؟ کوئی بھی چیز نہیں؟ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ تو پھر یہ ساری تاریخ کی کتابیں کس بنیاد پر لکھی گئیں؟ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ ابتدائی اسلام کی جو تاریخ ہے، یعنی سیرت اور حدیث، وہ تقریباً 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک صرف زبانی طور پر چلتی رہیں، سینہ بسینہ، ایک نسل سے دوسری نسل تک۔ یہ تو کچھ ویسا ہی ہوا جیسے وہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے، بات سے بات، ایک سے دوسرے تک پہنچتے پہنچتے کہانی کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے۔ 100 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بالکل، اسی لیے اس میں تبدیلیوں، اضافوں اور یہاں تک کہ غلط فہمیوں کا بھی امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور جو سب سے بڑے مورخ ہیں جیسے امام الطبری، جن کی کتاب کو آج ہم بنیادی ماخذ مانتے ہیں، وہ بھی یہ واقعات ہونے کے تقریباً 150 سے 250 سال بعد لکھ رہے تھے۔ لیکن الطبری کا طریقہ کار بڑا دلچسپ تھا، ہے نا؟ وہ آج کے صحافی کی طرح نہیں تھے کہ بس ایک ہی کہانی بتا دی۔ جی، وہ بالکل مختلف تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی واقعے کے بارے میں 3 مختلف یا ایک دوسرے سے الٹ روایتیں ملتیں تو وہ تینوں کو ایک کے بعد ایک لکھ دیتے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ روایت ان تک کس کس کے ذریعے پہنچی ہے۔ اچھا۔ اور پھر فیصلہ قارئین پر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ خود سوچیں کہ کون سی بات زیادہ معتبر لگتی ہے۔ یہ بات تو بہت ہی دلچسپ ہے کہ وہ خود فیصلہ نہیں دے رہے تھے۔ آج کل تو ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اسی بنیاد پر آج کے مورخین 2 بڑے گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک روایتی مکتبہ فکر ہے جو ان اسلامی روایات کو بڑی حد تک ٹھیک مانتا ہے، اور دوسرا ہے تنقیدی یا نظر ثانی کرنے والا مکتبہ فکر جو 1970 کی دہائی میں سامنے آیا۔ اور ان کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف ان کتابوں پر انحصار نہ کرو، ہمیں اس دور کے سکے بھی دیکھنے چاہیے، عمارتوں کے آثار، اور یہاں تک کہ اس زمانے کی غیر عربی تحریریں جیسے بازنطینی یا شامی ذرائع۔ ان کا ماننا ہے کہ تاریخ لکھنے والے اکثر اپنے دور کے سیاسی حالات سے متاثر ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی عباسی دور میں تاریخ لکھ رہا ہے تو وہ شاید اپنے دشمنوں یعنی امیوں کو جان بوجھ کر برا بنا کر پیش کرے گا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ غیر جانبداری تقریباً ناممکن ہے۔ ہر کوئی تاریخ کو اپنے زاویے سے لکھ رہا تھا۔ بالکل، سنی اپنی کتابوں میں اپنے دلائل کو مضبوط کرتے ہیں اور شیعہ اپنی کتابوں میں اپنے نقطہ نظر کو۔ تاریخ خود ایک میدان جنگ بن جاتی ہے۔ اور اس میدان جنگ میں سب سے پہلے 2 بڑے واقعات ہوئے جنہوں نے اس تقسیم کی بنیاد رکھی، اور اس میدان جنگ میں پہلا دھماکہ شاید غدیر خم کے میدان میں ہوا۔ وہ کیا واقعہ تھا اور اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر کے مکہ سے مدینہ واپس جا رہے تھے۔ راستے میں غدیر خم نامی ایک جگہ پر انہوں نے اپنے قافلے کو رکنے کا حکم دیا۔ قافلے میں ہزاروں صحابہ شامل تھے
جو لوگ آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا گیا اور جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ یعنی یہ کوئی عام پڑاؤ نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ منصوبہ بند اجتماع تھا۔ ہرگز نہیں، وہاں اونٹوں کے کجاووں کا ایک منبر بنایا گیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اسی خطبے میں انہوں نے حدیث الثقلین یعنی 2 بھاری چیزوں کا ذکر کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بھی ہمیں 2 مختلف ورژن ملتے ہیں، اور یہیں سے تشریح کا اختلاف شروع ہوتا ہے نا؟ اور دوسرے میرے اہل بیت۔ ٹھیک ہے، قرآن اور اہل بیت، اور دوسرا ورژن کیا کہتا ہے؟ دوسرا ورژن جو امام مالک کی کتاب موطا میں ملتا ہے، اس میں الفاظ ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اب یہ اہل بیت اور سنت کا فرق بہت بہت بڑا ہے۔ واقعی ایک خاندانی تقدس کی طرف اشارہ کرتا ہے، دوسرا پیغمبر کے عمل کی پیروی کی طرف۔ بالکل، لیکن اس خطبے کا سب سے اہم لمحہ تو ابھی آنا باقی تھا۔ جی، اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، اسے سب کے سامنے بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اچھا، یہیں آ کے رک جاتے ہیں۔ مولا، یہ ایک لفظ 1400 سال سے اس بحث کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس ایک لفظ کا آخر مطلب کیا ہے؟ اور یہی ساری تقسیم کی جڑ ہے۔ شیعہ مکتبہ فکر کے مطابق یہاں مولا کا مطلب ہے آقا، حاکم، رہنما۔ ان کے نزدیک یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی جانشینی کا ایک کھلا اور واضح اعلان تھا، ایک سیاسی اور روحانی تقرری۔ لیکن اگر یہ اتنا واضح اعلان تھا تو پھر باقی لوگوں نے اسے کیوں نہیں مانا؟ اختلاف کیوں ہوا؟ کیونکہ سنی مکتبہ فکر اس لفظ کی بالکل مختلف تشریح کرتا ہے۔ ان کے نزدیک عربی زبان میں مولا کا مطلب دوست، مددگار اور قریبی ساتھی بھی ہوتا ہے۔ دوست؟ جی، ان کے مطابق یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت افزائی اور ان سے محبت کا اظہار تھا، جانشینی کا نہیں۔ لیکن اگر یہ صرف دوستی کا اظہار تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں لوگوں کا قافلہ روک کر، ممبر بنا کر یہ اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سیاق و سباق اسے ایک عام بات سے کہیں زیادہ اہم بنا دیتا ہے، نہیں؟ سنی علماء اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اس کا ایک پس منظر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی ایک مہم سے واپس آئے تھے اور مال غنیمت کی تقسیم پر کچھ لوگوں کو ان سے شکایت ہو گئی تھی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شکایات کو دور کرنے اور سب کے سامنے حضرت علی کا مقام واضح کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ واہ! تو 1400 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا اختلاف ایک لفظ کے 2 الگ الگ مطلبوں پر کھڑا ہے، رہنما بمقابلہ دوست۔ ایک ہی جملہ، ایک ہی موقع، مگر 2 بالکل مختلف حقیقتیں۔ ایک کے لیے یہ آسمانی فرمان ہے، دوسرے کے لیے انسانی محبت کا اظہار، اور یہیں سے 2 راستے الگ ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو غدیر کا واقعہ ہوا اور اس کی تشریح پر اختلاف کی گنجائش تھی، لیکن پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور اس کے چند گھنٹوں کے اندر ہی حالات نے ایک انتہائی ڈرامائی موڑ لیا۔ سقیفہ بنی ساعدہ، وہاں کیا ہوا تھا؟ یہ اسلامی تاریخ کا شاید سب سے فیصلہ کن لمحہ تھا۔ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے قریبی رشتہ دار پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے، انہیں خبر ملی کہ مدینہ کے مقامی قبائل یعنی انصار سقیفہ بنی سعدہ نامی ایک ہال میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اتنی جلدی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے بھی پہلے؟ آخر انہیں اتنی کیا جلدی تھی؟ انہیں ایک سیاسی خوف تھا۔ انصار کو ڈر تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے وہ یا تو واپس چلے جائیں گے یا پھر قیادت پر پوری طرح قابض ہو جائیں گے۔ وہ اس سیاسی خلا کو فوراً اپنے کسی آدمی سے پر کرنا چاہتے تھے۔ یعنی یہ ایک طرح سے مدینہ کی مقامی سیاست کا بحران تھا؟ بالکل۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خفیہ اجلاس کی اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ماحول بہت گرم ہے اور انصار اپنے سردار سعد بن عبادہ کو اپنا امیر منتخب کرنے ہی والے تھے۔ اور پھر وہاں ایک شدید بحث شروع ہوئی۔ جی، ایک تاریخی بحث۔ حضرت ابو بکر نے ایک بہت مدلل تقریر کی جس میں انہوں نے انصار کی خدمات کو سراہا، لیکن ساتھ ہی
یہ دلیل بھی دی کہ عرب قبائل صرف قریش کی قیادت پر ہی متفق ہو سکتے ہیں، اس لیے خلیفہ قریش میں سے ہونا چاہیے۔ اس پر انصار کا کیا رد عمل تھا؟ انصار نے ایک درمیانی راہ نکالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے تجویز دی کہ ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک امیر تم میں سے؟ بالکل، منا امیرن و منکم امیرن، ایک طرح کی مشترکہ حکومت، لیکن ظاہر ہے ایک ریاست کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر فیصلہ کیسے ہوا؟ جب بحث بہت زیادہ بڑھ گئی اور لگا کہ شاید کوئی حل نہیں نکلے گا، تو اس بحرانی لمحے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کی بیعت کر لی۔ انہیں دیکھ کر وہاں موجود مہاجرین اور پھر انصار کی اکثریت نے بھی تیزی سے بیعت کر لی۔ یہ سب کچھ بہت تیزی اور افراتفری میں ہوا۔ افراتفری میں؟ یہ بات تو خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے اس انتخاب کو فلتہ کہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فلتہ کا مطلب ہے ایک اچانک، بغیر سوچے سمجھے یا جلد بازی میں کیا گیا کام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایک خطبے میں خود تسلیم کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ایک فلتہ تھا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا۔ یہ جملہ تو خود پوری کہانی بیان کر رہا ہے۔ مطلب یہ کوئی پرسکون منصوبہ بند عمل نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت بڑے بحران کو ٹالنے کے لیے اٹھایا گیا ایک فوری قدم تھا۔ لیکن اس فوری قدم کو سب نے قبول نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے حامیوں کا کیا رد عمل تھا؟ انہوں نے اس انتخاب کو فوری طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا موقف تھا کہ ان سے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے مشورہ ہی نہیں کیا گیا۔ الطبری جیسی تاریخ کی کتابوں میں ایسی روایت بھی ملتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت علی کے گھر گئے تاکہ انہیں بیعت کے لیے بلائیں، اور اس دوران سخت کلامی بھی ہوئی۔ اور حضرت علی کی بیعت کا معاملہ بھی تو متنازع ہے نا؟ بہت زیادہ۔ سنی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کر لی۔ اور شیعہ نقطہ نظر کیا کہتا ہے؟ شیعہ نقطہ نظر اور نہج البلاغہ جیسی کتابوں کے مطابق یہ بیعت دباؤ کے تحت اور صرف ظاہری طور پر کی گئی تھی، جبکہ دل سے وہ خلافت کو اپنا حق سمجھتے رہے، کیونکہ ان کے نزدیک غدیر خم کا اعلان اب بھی قائم تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سقیفہ میں ہونے والا انتخاب اس خدائی فرمان کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو بڑے واقعات ہیں، غدیر خم اور سقیفہ، اور دونوں کی بالکل مختلف تشریحات۔ یہاں سے یہ جھگڑا صرف اس بات کا نہیں رہا کہ اگلا حاکم کون ہوگا، بلکہ یہ اس سے بھی بڑے سوال میں بدل گیا کہ حاکم بننے کا اصول کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ افراد کی لڑائی سے زیادہ نظریات کی جنگ بن گئی۔ ایک طرف یہ اصول تھا کہ امت کا رہنما امت کے مشورے یعنی شورا سے منتخب ہونا چاہیے، جیسا کہ سقیفہ میں ہوا، یعنی قابلیت اور اتفاق رائے کی بنیاد پر انتخاب۔ اور دوسرا نظریہ کیا تھا؟ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ قیادت کا حق موروثی ہے اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت کا خدائی حق ہے۔ اس نظریے کے مطابق رہنما کا انتخاب انسان نہیں کرتے بلکہ خدا کرتا ہے، اور پیغمبر صرف اس کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل دو مختلف سیاسی نظاموں کی بحث بن گئی۔ ایک طرف آپ اسے الیکشن کہہ سکتے ہیں اور دوسری طرف شاہی جانشینی۔ بالکل، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیاسی اختلاف گہرا ہوتا گیا۔ بعد میں آنے والی حکومتوں، خاص طور پر بنو امیہ اور پھر بنو عباس کے خلفاء نے اس تاریخ کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے اپنے اپنے مورخین سے تاریخ کو اس طرح لکھوایا جس سے ان کی اپنی حکومت کو جواز ملے، یعنی تاریخ کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جی، اس عمل نے ان ابتدائی سیاسی اختلافات کو ٹھوس مذہبی عقائد میں بدل دیا۔ جو پہلے ایک سیاسی موقف تھا وہ اب ایمان کا حصہ بن گیا۔ سقیفہ کے حامی اہل السنت والجماعت کہلائے اور غدیر خم کو بنیاد ماننے والے شیعۃ علی یعنی علی کے گروہ کے نام سے پہچانے گئے۔ تو آخر میں اگر ہم ایک متوازن نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہی کہ سنی شیعہ تقسیم کوئی ایک دن میں نہیں ہو گئی۔ یہ ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا جس کی جڑیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہونے والے واقعات کی
ان دو مختلف تشریحات میں ہے۔ یہ ایک سیاسی اختلاف کے طور پر شروع ہوا، لیکن وقت، سیاست اور تشریحات نے اسے ایک گہرے مذہبی، قانونی اور ثقافتی اختلاف میں بدل دیا، جس کے اثرات آج 1400 سال بعد بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ولفریڈ میڈلنگ نے کہا، تاریخ میں کسی بھی واقعے نے اسلام کو محمد کی جانشینی سے زیادہ گہرا اور پائیدار طور پر تقسیم نہیں کیا۔ یہ واقعی ایک ایسا لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ پوری گفتگو سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک بڑا سوال آ رہا ہے۔ کیا آج کے دور میں مسلم دنیا میں جو سیاسی اور فرقہ وارانہ تنازعات ہمیں نظر آتے ہیں، وہ بھی کہیں نہ کہیں جواز اور تاریخ کے انہی پرانے سوالات کی بازگشت تو نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس سے جڑا ایک اور سوال بھی ہے۔ اگر ہمارے بنیادی تاریخی ذرائع بھی اپنے لکھنے والوں کے دور کی سیاست اور نظریات سے متاثر تھے، تو یہ چیز ہمیں آج کے دور میں خبروں، سوشل میڈیا اور معلومات کے دوسرے ذرائع پر بھروسہ کرنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔